اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ ہے، سنبھالنے والا ہے، نہیں پکڑ سکتی اس کو اونگ اور نیند، اسی کا ہے جو کچھ زمین میں ہے آسمان میں۔ ایسا کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے، جانتا ہے جو کچھ خلقت کے روبرو ہے اور وہ جو کچھ اس کے پیچھے ہے، اور وہ سب احاطہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا اس کی معلومات میں سے مگر جتنا کہ وہی چاہے، اور سما لیا ہے اس کی کرسی نے تمام آسمانوں اور زمین کو، گرا نہیں اس کو حفاظت ان دونوں کی، اور وہی ہے سب سے برتر، سب سے اعلیٰ۔ آگے ارشاد ربانی ہے لا اکراہ فی الدین، نہیں زبردستی دین کے معاملے میں۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں، یعنی کسی بھی شخص کو نہ کوئی جبراً مسلمان بنایا جا سکتا ہے، نہ کبھی بنایا گیا تھا، نہ بنایا جائے گا، اور اسلام میں کسی بھی فرد کو جبراً مسلمان بنانا حرام ہے۔ لیکن اس آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ نظام باطل کو ختم کرنا، اس میں کوئی طاقت استعمال نہیں ہو سکتی، یہ حماقت ہے اگر کوئی ایسا سوچتا ہے، بہت بڑی۔ نظام باطل نظام ظالم ہے، ظلم ہے، اور اللہ اور بندوں کے درمیان پردہ بن گیا ہے۔ نظام باطل کو طاقت کے ساتھ ختم کرنا فرض ہے مسلمانوں پر۔ اگر طاقت نہیں ہے تو طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے، لیکن جو مسلمان نظام باطل کو ختم کرنے کے ارادے آرزو سے خالی ہے، جب اس کے دل میں یہ ارادہ ہی نہیں تو گویا کہ اس کے دل میں ایمان نہیں، اور طاقت اور جبر نظام باطل کو ختم کرنے میں صرف کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ طاقت کو صرف نظام باطل کو ختم کرنے میں استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی فرد کو مجبوراً مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ یہ ہے اصل اس آیت کا مفہوم۔ آگے ارشاد ربانی ہے قد تبین الرشد من الغی، بے شک جدا ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ واضح ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے، اور جیسے کہ شیطانی جتنی بھی پگ ڈنڈیاں ہیں، غلط راستے ہیں، اور یہ سب باتیں جو صراط مستقیم سے بالکل دور کر دیا گیا ہے، ان تمام چیزوں کو، شیطانی حرکات کو، شیطانی جو بھی حربے استعمال ہوتے ہیں ان کو۔ آگے ارشاد ربانی ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اب جو کوئی نہ مانے شیطان کو اور یقین لائے اللہ پر، تو اس نے پکڑ لیا ہلکا مضبوط جو ٹوٹنے والا نہیں۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جو کوئی بھی طاغوت کا انکار کرے گا، دیکھو اللہ پر ایمان لانے سے پہلے طاغوت کا انکار ضروری ہے۔ طاغوت کا مطلب ہے سرکش۔ جو کوئی اپنی حاکمیت کا اعلان کرتا ہے تو وہ طاغوت ہے۔ جس نے غیر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا وہ بھی طاغوت ہے۔ اس کے تحت بننے والے تمام ادارے، انسٹیٹیوشن جتنے جو بھی ہوں، وہ سب طاغوت ہے، چاہے وہ کتنے ہی خوشنما ہو اور لوگوں کے بھلائی کا کام کر رہے ہوں، لیکن وہ طاغوت کہلائیں گے۔ اگر عدلیہ اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کر رہی، کسی کے اور کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اپنے فیصلے کر رہی ہے، تو وہ بھی طاغوت ہے۔ گویا کہ جو بھی اللہ کے حدود سے تجاویز کرتا ہے، یعنی کہ حد سے بڑھتا ہے، اس سے باہر نکلتا ہے، وہ تمام طاغوت مطلب شیطان، سرکش وہ جو خود سر ہوتا ہے، جو کہتا ہے جو کچھ ہوں میں ہوں۔ تو مطلب جو کوئی بھی طاغوت کا انکار کرے، پھر اللہ تعالیٰ پر یقین لائے، لیکن اللہ کے دشمن سے دوستی کرے اور اللہ پر ایمان لائے، تو یہ بات نہیں چل سکے گی، یہ منافقت ہوتی ہے۔ جو شخص طاغوت سے نفی اور اللہ پر ایمان لائے تو مطلب اس نے ایک مضبوط کنڈا تھام لیا۔ مطلب کہ جیسے کہ مثال سمجھیں، کوئی شخص پانی کا جہاز ہے، شپ ہے، اس میں جا رہا ہے، اگر وہ گر جاتا ہے تو وہ گرتے وقت اس کا ہاتھ کسی ایک مضبوط
کنڈے پر آ جائے تو وہ اس کو تھام لے. اگر کنڈا مضبوط ہوگا تو وہ نہیں گرے گا, وہ بچ جائے گا. اگر کنڈا کمزور ہوگا تو وہ ٹوٹ جائے گا, تو وہ گر جائے گا. تو اسی طریقے سے سرکشی سے, طاغوت سے, شیطان سے نفی اور اللہ پر ایمان کنڈے کی مضبوطی ہے. جو انسان اسے تھام لے گا وہ کبھی بھی زندگی میں نہیں گرے گا, وہ کامیاب اور کامران رہے گا. حدیث مبارک ہے کہ تمام کنڈوں میں مضبوط کنڈا تقویٰ کا کنڈا ہے. لنفسا مالہا, ٹوٹنے والا نہیں. تو اس آیت میں وہی بتایا جا رہا ہے, اسی کنڈے کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ یہ کنڈا کبھی علیحدہ ہونے والا نہیں, کبھی ٹوٹنے والا نہیں, کیونکہ یہ بہت مضبوط ہے. اللہ سمیع العلیم, اللہ سب کچھ سننے والا ہے, جاننے والا ہے. تو انسان کو یقین رکھنا چاہیے اس بات پر. جب اللہ پہ یقین رکھے گا تو اسے لازماً اس بات پر بھی یقین ہوگا کہ اللہ سب کچھ سننے والا ہے, سب کچھ جاننے والا ہے. اتنا یقین اگر ہوگا اللہ پر تو وہ کبھی زندگی میں غلط راہ اختیار کرے گا نہیں, وہ سیدھی ہی راہ پر ہی چلتا رہے گا. اسے معلوم ہوگا, احساس ہوگا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے, جو کچھ میں بات کر رہا ہوں کسی کے پیچھے سے کر رہا ہوں یا پیٹھ پیچھے کر رہا ہوں تو اللہ سننے والا ہے. اللہ وہ تمام چیزیں وہ سن رہا ہے, اور اللہ جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے. اگر کسی کے لیے پلاننگ بھی کر رہا ہوں, کچھ بھی کر رہا ہوں, تو اللہ جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے, میرے دماغ میں ہے, اللہ سب کچھ جانتا ہے. تو انسان کو جب اس بات کا احساس ہو جائے گا تو وہ کئی برائیوں سے محفوظ ہو جائے گا اور اللہ کے امن میں آ جائے گا, اور دائرہ حدود میں آ جائے گا جو رب العزت کے ہیں. یہ سورہ بقرہ ہے جس کی ابھی ہم نے ایک آیت کا ترجمہ, تفسیر اور خلاصہ بیان کیا. انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے. پروردگار عالم قرآن پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.